بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، تو اس ماہ رمضان کے متعلق کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس مہینے کے متعلق اس کی عظمت، اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہوگی، اس وقت ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے والے بنیں گے۔ رکاوٹوں کو دور کر کے بڑی دلچسپی اور ہمت کے ساتھ اس مہینے کے اعمال کو ہم کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اس ماہ رمضان، اس کی وجہ تسمیہ، یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی کے اندر رمز کے معنی سخت گرمی، شدت تپش کو کہتے ہیں۔ جس سال روزے فرض ہوئے اس سال بہت زیادہ سخت گرمی تھی، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان یہ اللہ کے مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے شہر اللہ۔ اور اس مہینے کے فضائل حدیث کی کتابوں میں بہت سارے آئے ہیں کہ اس ماہ کی فضیلت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو توق ڈال کر ان کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کو طلب کرنے والے ٹھہر جا۔ اور اسی طرح جنت کے حور عین روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور اسی رمضان کی فضیلت میں شروع سال سے ہی جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، اور رمضان کے آخری جو رات ہوتی ہے اس رات میں روزے داروں کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ، اجر و ثواب پہاڑوں کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اور رمضان نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، خاص طور سے اس امت محمدیہ کے لیے، اللہ رب العالمین خیر کا ذریعہ بنایا، اپنے اعمال میں بڑھوتری کے سبب بنایا۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی آدمی ایمان والا نفل
عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے اس کو 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے میں خاص طور سے کچھ کام کرنے کے ہیں انفرادی طور پر، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ اور دوسری چیز حدیث کے اندر آتا ہے، اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت سے عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر، مکان پر، راستے میں چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں کثرت سے اس کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور تیسری جو چیز ہے جنت کو طلب کرنا ہے، جنت الفردوس کو مانگنا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اسی کو دعا کے اندر جوڑ دیا گیا ہے، ایک ہی دعا کے اندر چاروں چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اس ذکر کو سارے رمضان کے مہینے میں ہر حال میں کثرت کے ساتھ اگر پڑھتے رہیں گے، ضرور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال میں، ہمارے اعمال کے اجر و ثواب میں زیادتی کریں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آخر میں ہم غور کرنا ہے، یہ رمضان کے سارے فضائل، یہ ساری برکتیں، رحمتیں اس مہینے میں کیوں اللہ تعالی بندوں کو عطا فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہر مسلمان جاننا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے فضائل کو اللہ تعالیٰ دیے ہیں۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں خاص طور سے سحری و افطار کے بڑے بڑے انتظامات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کثرت کے ساتھ لوگ رمضان کے مہینے میں جمع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی کثرت ہوتی ہے، اسی لیے رمضان کے سارے فضائل ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، رمضان کے فضیلت کی اصل وجہ یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی 183 آیت میں خود رب العالمین بیان فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا،
قرآن پاک یہ اللہ کا مقدس کلام ہے جو رمضان میں اللہ رب العالمین اس کو نازل کیا. اس قرآن کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جس کے نزول کی وجہ سے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا وہ ساری برکتیں، عظمتیں، رحمتیں قرآن کے مکمل اس مہینے میں داخل ہو گئیں. اسی لیے اس مہینے میں اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. جو کوئی فرض عمل کرے اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. یہ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا ایک مقدس کلام ہے، اللہ کی ایک کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. قیامت تک کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو امانت کے طور پر دے کر گئے ہیں، ایسے قرآن سے امت کو جڑنا ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ہم خود قرآن پاک کو پڑھنا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا ہے، رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. ایسے موبائل فون کے اندر ایپس بھی آئے ہوئے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. الحمدللہ بہت کچھ سہولت ہو چکی ہے. ایسے دور میں خصوصی پوری امت کے وہ افراد جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ کسی بھی عمر کے ہوں، ہر ایک سے بھی میری درخواست ہے وہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں. رمضان جیسے اس مبارک مہینے میں قرآن کو پڑھنا سیکھیں. قرآن کو اگر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس پر جو ہے عظمت کی نگاہ سے اللہ کے مقدس کتاب کو عمل کریں گے، ضرور اللہ رب العالمین اس دنیا میں آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کا مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے